كرم أولياءه وعباده الصالحين. والحمد لله الذي فضل عباده المتقين. والحمد كله لله الذي خلقنا من جنس الإنسان وكرمنا وجعلنا من أمة نبينا آخر الزمان. والحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد. والحمد لله الذي خلق الكون فنظمه. والحمد لله الذي بسط الأرض على الماء، الذي هو يسمع من دعاه ومجيب من ناداه، لا شريك له في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده أحدا منفردا لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداين له، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المختار، محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى واصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وبنين وبناته وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رجلا من أولادي، وفي رواية رجلا من ولدي، يملأ الأرض عدلا، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما يليق بشأنه
وصل على محمد كما يناسب وكما ينبغي له وصل على محمد عدد رمل الأحجار وقطر الأمطار وزرات البحار وصل على محمد عدد أوراق الأشجار وصل على محمد وعدد الليالي والنهار وصل على محمد يا من كورت الليل على النهار وكورت النهار على الليل وتعلم ضمائر الأفكار وصل على محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وبنين وبنات محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، مکرم، معزز، محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورۃ اعراف کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج 12 جون 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے. اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے. پچھلے جمعے پہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے خلیفہ ثامن امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں اور ان کی سوانح اور سیرت کے بارے میں کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے. پہلا قانون جو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے وہ سمجھنا بڑا اہم ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو بھی صالح انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کے امور، اس کا نفع نقصان، اس کی حفاظت، ہر چیز فرمایا یتولی الصالحین، اللہ کریم ہمیشہ والی، ولی، متولی ہوتا ہے صالحین. اب صالح قرآن مقدس کی زبان میں اگر تم سمجھنا چاہو، کچھ ہوتے ہیں متقین، محسنین، صالحین، موحدین، یہ ساری اقسام ہیں مومنین کی. قرآن مقدس میں 20 قسم کے لوگوں کے درجات کا ذکر کیا. ان میں سے ہر کسی کے درجات کو قرآن مقدس نے الگ ذکر کیا اور ان کے انعامات کو قرآن نے الگ ذکر کیا. اب صالح کے مقابلے میں آتا ہے طالح. اب صالح قرآن مقدس کی زبان میں اس شخص کے اوپر بولا جاتا ہے جس کے عمل میں، زندگی بھر کے عمل میں شرک اور بدعت کی ملاوٹ نہ ہو. قرآن نے اس کو صالح بولا. نوح علیہ السلام کا بیٹا عبادات کرتا تھا، نماز روزہ کرتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا اور غیروں کی عبادت بھی کرتا تھا. قرآن نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ کریم نے فرمایا یا نوح، سورۃ ہود 12واں سپارہ، خود جا کے دیکھو،
یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، نیکی کے سارے کام کرتا تھا، لیکن اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 بزرگوں کی بھی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام اس کے عمل صالح۔ اب اہم قانون قرآن نے تمہیں دیا ہے، اگر تم اپنے ایمان کے بعد اگر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کر تو تیرا نام قرآن مقدس نے صالح رکھا۔ جب تیرا نام صالح ہوتا ہے، تیرا عمل صالح ہوتا ہے، پھر تیری زندگی کے امور کی نگرانی اللہ کریم اور حفاظت خود اللہ کی ذات کرتی ہے۔ سورۃ اعراف نامہ سپارہ خود جا کے دیکھو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ قرآن مقدس لفظ تو 1-2 بولتا ہے، لیکن اس کے معانی سمندر کی مانند ہوتے ہیں۔ فرمایا جو صالح بندہ ہوتا ہے اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کو توفیق، اس کی عبادات کی قبولیت، اس کی ہر قسم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوتی ہے، چاہے اس کا معاملہ رزق کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، چاہے خاندان کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے معیشت کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے اس کے وجود کی حفاظت کا ہو۔ یتولی الصالحین، ساری دنیا کی کتابوں میں شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی کتاب میں شک نہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی مثالیں قرآن مقدس میں، احادیث میں، تاریخ میں تمہیں ملتی ہیں۔ انہی صالح لوگوں میں سے ایک صالح شخص امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز گزرے، جن کی پیدائش سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے اور ترمذی میں یہ روایت ہے، امام محمد بن عیسیٰ الترمذی انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان رجلا من ولدی، میری اولاد میں سے ایک ایسا شخص آئے گا، وجہہ شجتن، اس کے چہرے کے اوپر کچھ زخم کا نشان ہوگا، یملأ الارض عدلا وقسطا، فرمایا وہ میرا لڑکا جو ہے، میرے خاندان میں سے آنے والا جو لڑکا ہے، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے۔ ينظر المؤمن فراست المؤمن ينظر بنور الایمان، مومن کی فراست وہ ایمان کے نور سے دور اندیشی تک اس کی نگاہیں جاتی ہیں۔ یہ پیش گوئی کی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کون عمر ابن عبدالعزیز ہے؟ عمر ابن خطاب کے بعد عدالت کے پورے قوانین کا نفاذ کیا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز نے۔ بادشاہوں کی وہ شہنشاہیت، وہ تکبر، وہ فخر، وہ غرور، وہ چدراہٹ، وہ وزارتیں، وہ عمارتیں، سب سے ختم کر کے مساوات کا درس دیا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز نے، جن کی تاریخ بہت لمبی ہے، بس مختصر کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں عمر ابن عبدالعزیز، کہ جنہیں ظالموں نے 1340 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کو آگ لگائی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو اسلام سے ہے، نہ ایمان سے ہے، نہ انسانیت سے ہے۔ حالانکہ شریعت نے تمہیں درس دیا ہے، اگر کوئی کافر بھی مر جائے، کسی کافر کی میت یا اس کی قبر کو جلانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے جس نے پیغمبر کے شہر میں پرورش پائی ہے۔ اب کیسے پیدائش ہوئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اسلم
جو حضرت عمر کا غلام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہر روز عمر ابن خطاب کی زندگی کی یہ روٹین ہے کہ ہر روز رات کو جو ہے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں اور نکلتے نکلتے مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، سحری کے ٹائم پہ واپس مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ تو اسلم غلام جو ہے یہ کیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش ہوئی اور ان کا نسب نامہ کیا ہے؟ 7ویں دادا کے اوپر نسب نامہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں میں اور حضرت عمر ایک دن رات کو نکل گئے گشت کرنے کے لیے۔ یہ امیر المومنین ہے عمر ابن خطاب، اور ان کی تاریخ دیکھو کہ عمر کی خلافت کے بعد ایک رات بھی ایسی خالی نہیں گزری جو عمر نے مدینے کی گلیوں میں گشت نہ کیا ہو۔ یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَهُوَ يَئُسُّ بِاللَّيْلِ، عبداللہ ابن زبیر دوسرے صحابی، اسلم غلام ساتھ ہے حضرت عمر کے۔ وَهُوَ يَئُسُّ بِاللَّيْلِ، رات کے ٹائم پہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے آدھی رات سے ٹائم کچھ زیادہ گزرا ہے، ابھی سحری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وَتَعِبَ عمر، حضرت عمر ابن خطاب کو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ وَهُوَ اتَّكَىٰ عَلَى الْجِدَارِ، کسی آدمی کے گھر کے ساتھ اس کی دیوار سے یوں تکیہ لگا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اپنے غلام کو کہنے لگے سحری کا وقت ہونے والا ہے، ابھی میں عمر کو تھکاوٹ ہو گئی پیدل چلتے چلتے۔ اتکا علی جدار، ایک دیوار کے ساتھ یوں آسرا لے کے ٹیک لگا کے حضرت عمر بیٹھ گئے، یوں مشرق کی جانب منہ کر کے، تاکہ وہ جو صبح سے پہلے صبح کاذب کے ٹائم پہ جو افق طلوع ہوتی ہے آسمان کے اوپر، جو سرخی ظاہر ہوتی ہے، جس وقت وہ ظاہر ہونے لگے گی سحری کا ٹائم ہو جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا مسجد نبوی میں۔ تو اندر سے آواز آنے لگی، مٹی کے ایک دیوار ہے، کوئی بڑا مکان بھی نہیں، اسلم غلام بھی ساتھ بیٹھا ہے۔ اندر سے ایک بڑھیا عورت کی آواز آنے لگی ہے، کہنے لگی قومی یا بنتا، او میری بچی اٹھ جا، ٹائم ہو چکا ہے، کیا کر فمزقی ہے اللبن فمزقی ہے بالماء، جلدی کر، فجر کے ٹائم پہ وہ دودھ لینے والا آدمی ہمارے گھر میں دودھ لینے کے لیے آتا ہے، ابھی جلدی کر، اللبن فمزقیہ بالماء، اس دودھ میں پانی ڈال دے تاکہ مقدار زیادہ ہو جائے اور پیسے ہمیں دینار درہم زیادہ ملیں گے۔ دودھ میں کیا کر؟ تو نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، من غش فلیس منا، آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی میں محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات جس وقت اس نے کی نا، حضرت عمر نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی آگے سے کہنے لگی، یا اماں انکے انتے ما تعلم امس سمعنا من منادی امیر المومنین عمر بن الخطاب، اماں کل کو اعلان تو نے نہیں سنا، کل ہی امیر المومنین عمر کا اعلان کرنے والا منادی جو ہے اس نے گلیوں میں اعلان کیا ہے، لا تشاب اللبن بالماء، کچھ شکایتیں امیر المومنین کے پاس گئی ہیں، کل کو امیر المومنین کے منادی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے کوئی بندہ بھی اپنے دودھ میں پانی ڈال سکتا۔
وہ کہتی ہے یا بنتا انکی علی موضع لا یرا منادی عمر ولا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب۔ او بچی تو اس مقام پہ موجود ہے، یہاں پہ تو نہ عمر کا اعلان کرنے والا دیکھ سکتا ہے، نہ امیر المومنین عمر دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ چل رہا ہے اور حضرت عمر اور ان کا غلام باہر سے سن رہے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر اس نے کہا ہے، کہتی ہے اماں جی واللہ لا اطیعہ بالملأ واوصیہ فی الخلا۔ بڑے اچھے کلمات اس بچی نے بولے ہیں، کہنے لگے واللہ ما کنت لاطیعہ بالملأ واوصیہ فی الخلا۔ اماں جی اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے سامنے تو میں عمر کی بات کو تسلیم کروں اور تنہائی میں عمر کے حکم کی مخالفت کروں، یہ ہو سکتا؟ وہ کہتی ہے نہ تو عمر کو پتہ چلے گا، نہ تو عمر کے منادی کو پتہ چلے گا۔ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس بڑھیا کا عقیدہ ہے کہ عمر عالم الغیب، ساری دنیا کے ولی تابی پیر جمع ہو جائیں، عمر کی پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ کر سکتے۔ اگر عمر جیسا انسان غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی اور بھی زندہ مردہ جان سکتا؟ اس بڑھیا کا عقیدہ ہے کہ عمر غیب کا علم۔ تو کہنے لگی اس مقام پہ نہ تو عمر ہے، نہ عمر کا منادی اعلان کرنے والا ہے۔ اس نے کہا دوسرے طریقے سے بیٹی اپنی ماں کو سمجھانے لگی، او اماں جی مسئلہ عمر کا کوئی نہیں، عمر کے منادی کا کوئی نہیں، مسئلہ عمر کے خدا کا ہے۔ اگر عمر کا اعلان کرنے والا نہیں دیکھتا، عمر نہیں دیکھتا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنظُرُنَا۔ او اماں جی اللہ کریم جو ہے وہ تو دیکھتا ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے من غش فلیس منا، کوئی بندہ ملاوٹ، فرمایا عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے اماں جی میں نے دودھ میں پانی ڈالنا۔ حضرت عمر فرماتی ہیں یا اسلم علم الباب وعرف الموضع، اس دروازے کے اوپر نشان لگا دے اور اس جگہ کو اچھی طرح محفوظ کر لے، صبح کے ٹائم پہ میں امیر المومنین اور تم بھی میرے ساتھ آنا، دوبارہ ہم آئیں گے، کیونکہ اس لیے انی ارید ان انظرا، تاکہ میں اس بڑھیا کو دیکھوں تو صحیح کون ہے جو دودھ میں پانی ملانے کی دعوت دے رہی ہے، اور کون اس کی لڑکی ہے، کون ہے وہ لڑکی جو اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر آگے، اس دروازے کے اوپر نشان ہے۔ حضرت عمر نے فدق الباب، دروازہ کھٹکایا، فرمایا این بعلکم، کدھر ہے تمہارا آدمی؟ وہ عورت بولی، کہتی ہے ماں اندی بالی، میرا خامد فوت ہو چکا ہے، میں تو ایک بڑھیا عورت ہوں۔ فرمایا تمہارا کوئی بھائی موجود ہے؟ عمر نے دروازہ کھٹکایا ہے، سیدھا اندر، آج کل کے مولویوں کی طرح نہیں تھا، دروازہ کھولا مولوی سیدھا اندر، مولوی سے پردہ کوئی نہیں۔ دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا نہ میرا خامد ہے، بچی نے کہا ہمارا کوئی بھائی بھی، ہم ماں اور بیٹی دونوں رہتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا من قالت فی اللیل اللبن فامزقیہ بالماء، رات کو کون تم میں سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ؟ وہ جو بڑھیا عورت ہے اس کی رنگت بدلنے لگی، ٹانکیں کانپنے لگیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، پریشان نہیں ہونا، حقیقت مجھے بتاؤ کون کہنے والی تھی دودھ میں پانی ملاؤ؟
تو وہ عورت کانپتی بھی ہے، رنگت اس کی سرخ ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی ہمت بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگی انا یا امیر المومنین سامحنی سامحنی، امیر المومنین وہ میں عورت ہوں، میں نے اپنی بچی کو کہا ہے مجھے معاف کر۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی بچی ہے کہ جس نے آگے کہا ہے کہ امیر المومنین کی میں اطاعت جیسے تنہائی میں کرتی ہوں ایسے ہی لوگوں کے سامنے بھی کروں گی۔ اور اللہ کریم عمر کا رب دیکھتا ہے، اگر عمر اور عمر کا منادی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شرم و حیا والی معصوم بچی آئی، اس نے کہا انا یا امیر المومنین۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو پیار کیا اور فرمایا تو اس قابل بچی ہے کہ تیری وجہ سے آ کے میں عمر کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ جاتے ہی جا کے اپنے لڑکے عاصم جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کو جا کے کہنے لگے یا بنی انی ارید بہذہ المرأۃ ان ازوجا، او میرا بیٹا عاصم میں عمر کا ارادہ ہے کہ فلاں فلاں لڑکی بڑی نیک اور صالح لڑکی ہے، یتولی الصالحین، صالح لوگوں کا اللہ کریم والی اور وارث ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بڑی صالح لڑکی ہے تو میں عمر کا ارادہ ہے کہ اس کی شادی میں تیرے ساتھ کر دوں۔ تو حضرت عمر کا لڑکا عاصم کہنے لگا امیر المومنین جیسے آپ کا حکم ہو، میری کیا جرت ہے کہ میں تمہارے حکم کے خلاف کر سکتا ہوں۔ فرمایا بیٹا وہ مالدار کوئی نہیں، وہ مالدار کوئی نہیں، اس کے گھر میں کوئی نہیں، میں عمر نے صرف اس معصوم لڑکی کے ایمان کو دیکھا ہے، کسی اور چیز کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس لڑکی کی شادی جو ہے اپنے بیٹے عاصم سے کی ہے، اپنے بیٹے عاصم سے شادی کر۔ پھر عاصم اور اس لڑکی سے 1 سال کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوتی جس کا نام ہے ام عاصم، لیلا بنت عاصم۔ حضرت عمر ابن خطاب کی پوتی پیدا ہوتی جس کا نام ہے لیلا بنت عاصم۔ اب یہ جوان ہونے لگی۔ عبدالعزیز ابن مروان یہ مصر کا گورنر ہے، 20 سال تک یہ گورنر رہے مصر کے، پہلے مدینہ میں اس کے بعد مصر کے۔ اب اس بچے کی عمر جس وقت زیادہ ہوئی، جوان ہوئی، 16-17 سال کی عمر کو پہنچی، 60 ہجری میں عبدالعزیز ابن مروان جو ہے اس نے شادی کا پیغام بھیجا تو اور اپنے غلام کو کہنے لگا اجمالی من مالی من طیب مالی 400 دینار۔ اپنے غلام کو عبدالعزیز ابن مروان نے حکم دیا ہے کہ میرے لیے 400 دینار جمع کر، 400 دینار جمع کر، جو میرا وظیفہ ہوتا ہے ماہانہ، اس میں سے 400 دینار جو پاک اور طیب مال ہے اس میں سے 400 دینار جمع کر۔ فرمایا کیوں امیر؟ کہنے لگی انی ارید ان اتزوج من آل البیت ذات صلاح و تقوی۔ عبدالعزیز ابن مروان کہنے لگا کہ اس لیے پاک مال جمع کر کہ میں ایک پاک خاندان میں شادی کرنے لگا ہوں۔ کس خاندان میں؟ پاک خاندان میں۔ ان کی 2 صفتیں معروف ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ذات و صلاح، وہ پورا خاندان صالح لوگوں کا ہے، و تقوی، دوسری علامت ان میں تقوی کو پائی جاتی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ عمر ابن خطاب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کا نام تقوی ہے: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ کریم کا خوف تیرے دل میں ہو، یہ تقوی ہے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، تنزیل کے مطابق تیرا عمل ہو تو یہ تقوی ہے۔ والرضا بالقلیل،
اگر تھوڑی مقدار میں بھی تیرے پاس کچھ ہے تو تو اللہ پہ راضی رہ۔ والاستعداد لیوم الرحیل، موت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھ۔ یہ 4 چیزیں جمع ہوں تو تقویٰ ہوتا ہے، تقوی والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا میں اس خاندان میں شادی کرنے لگا ہوں جو صالح بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ اب شادی ہو جاتی ہے لیلہ بنت عاصم کے ساتھ عبدالعزیز ابن مروان کی، ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز ابن مروان وہ مصر چلے جاتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ ادھر ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا عمر ابن عبدالعزیز، یہ ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر کی پوتی کا لڑکا ہے، حضرت عمر کی پوتی کا لڑکا ہے۔ اسی لڑکے کے بارے میں عمر ابن خطاب نے بشارت دی تھی۔ اب جس وقت پیدائش ہوتی ہے تو عبدالعزیز ابن مروان پیدائش کے بعد دوبارہ مصر چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی نشو و نما لڑکے کی ہو رہی ہے۔ اب یہ ذرا دیکھنا، 61 ہجری میں صفر کے مہینے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے مدینۃ الرسول۔ اب وہ مصر چلے گئے، کچھ سال گزر گئے، آتے پھر چلے جاتے، آتے پھر چلے جاتے۔ انہوں نے وہاں سے خط لکھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی عمر 5-6 سال کو پہنچ چکی، وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا کہ اپنے بیٹے کو لے کے مصر میں آ جاؤ۔ اب یہ عمر ابن عبدالعزیز بچپن سے ہی مسجد نبوی جو ہے ان کی نشو و نما کی جگہ ہے۔ اب ان کی عمر 6-7 سال کی ہے، قرآن مقدس کو انہوں نے حفظ کر لیا، اتنی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا، جامعا لکتاب اللہ۔ اور آ کے اپنی ماں کو پتہ کیا کہتے چھوٹی عمر میں، کہنے لگے اماں جی انی ارید ان اکون مثل خالی عبداللہ ابن عمر، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے ماموں عبداللہ ابن عمر کی طرح ہو جاؤں، جیسے ان کو پیغمبر کی حدیثوں سے محبت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی عبداللہ ابن عمر کی جیسی ہو جاؤں۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو ایسے عمل کر، عبداللہ ابن عمر جیسا ہو سکتا کوئی بندہ نہیں۔ کیوں؟ ایک چیز اس کے پاس ایسی ہے، اگر تو ساری دنیا کی روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دینا، وہ چیز جو عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے وہ تیرے پاس آ سکتی؟ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اس کے پاس محمد کی صحبت کا شرف ہے، پیغمبر کی صحبت کا شرف، اس کی قیمت کوئی بندہ ادا کر سکتا؟ تو عبداللہ ابن عمر پتہ کون شخص ہے؟ 2000 سے زیادہ روایات ہیں عبداللہ ابن عمر سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں نا تو عبداللہ ابن عمر پیچھے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے، کس مقام پہ پیغمبر نے پاؤں پورا رکھا ہے اور کس مقام پہ نبی علیہ السلام نے پاؤں کیسے اٹھایا، یہ ساری روایات عبداللہ ابن عمر سے۔ تو وہ فرماتے نبی علیہ السلام جب پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تھے، جب اٹھاتے تو پورا پاؤں اٹھاتے تھے، اور آپ ایسے چلتے جیسے کہ ایک آدمی چڑھائی سے نیچے کی طرف نہیں آتا، اور جلدی جلدی نبی علیہ السلام چلتے تھے۔ یہ ساری اسی چال کو اپنایا ہے عبداللہ ابن عمر نے، اور اسی چال کو اپنایا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے۔ تو کہتے جیسے ایک آدمی نہیں کہتا کہ فلاں آدمی کی ریس کرتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز یہ پیغمبر کے ہر کام کی ریس کرنے والے تھے۔ اگر ریس کرنی ہے تو محمد کی کر، اور محمد کے صحابہ کی کر۔ تو عبدالعزیز ابن مروان نے خط لکھا کہ بیٹے کو لے کے مصر میں آ جاؤ، ان کی عمر چھوٹی ہے۔ تو والدہ نے کہا لیلہ بنت عاصم، اس نے کہا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، اس نے کہا رکو میں اپنے والد سے اجازت طلب کروں، اب یہ چھوٹا بچہ ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا یا ابت لو تخلونی، اگر مجھے اجازت دو تو میں محمد کے شہر میں رک جاؤں۔ کیوں رک جاؤں؟ اس لیے کہ میں ایک ایسے کام کے پیچھے چلتا ہوں جس کام کا ابا جی تمہیں بھی فائدہ ہے، میری جان کو بھی فائدہ ہے۔ انی اتعلم علم القرآن وعلم الحدیث، اگر مجھے اجازت دو، اماں جی کو میں والدہ کو اجازت دیتا ہوں وہ چلی جائیں، اگر مجھے محمد کے شہر میں رہنے دو،
کیوں؟ اس لیے کہ میں دین کا علم سیکھ رہا ہوں، میرے دل میں شوق ہے دین کے علم کا۔ تو ابا جی یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، میرے لیے بھی فائدہ ہے، اگر مجھے اجازت دو تو میں یہاں پہ رک جاؤں، میرا مسکن محمد کی مسجد، کہ میرا دن اور رات گزرتا ہے محمد کی مسجد میں۔ تو یہ خط جس وقت مصر میں عبدالعزیز ابن مروان کے پاس جاتا ہے نا، خط پڑھتے رویا بھی ہے اور خوش بھی ہوا کہ میرا معصوم بچہ، ابھی عمر چھوٹی ہے اور اس کے دل میں دین اور علم کا کتنا شوق ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کو کہا کہ تم آ جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو وہاں مدینہ میں رہنے دو۔ بیوی چلی گئی۔ عبد الملک ابن مروان کو اس نے خط لکھا، اپنے بھائی کو جو مدینے کا گورنر ہے۔ اس نے کہا ایسے کر کہ اس کا، میرے بیٹے عمر ابن عبدالعزیز کا 1000 درہم وظیفہ جو ہے وہ ماہانہ مقرر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا علم سیکھتا ہے، دن رات یہ دین کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی خوراک، لباس، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے۔ 1000 وظیفہ جو ہے مدینہ میں اس کے لیے مقرر کرنا۔ اب عمر ابن عبدالعزیز ادھر مدینہ میں اور ان کی والدہ مصر میں، والد بھی مصر میں۔ اور انہوں نے کہا، دوسری بات انہوں نے کیا لکھی خط میں، ایک تو کہا مجھے محمد کے شہر میں رہنا، دوسرا انہوں نے کہا انی اریدو ان انشأ من اخوالی، او میرے ابا جی میرا دل کرتا ہے کہ میری پرورش اپنی ماموں لوگوں کے گھر میں ہو، ننیال کے گھر میں ہو۔ کیوں؟ یہ محمد کریم کے صحابہ بڑی عزت والے لوگ ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر سے میں روایات سیکھتا ہوں، اس لیے مجھے ماموں کے گھر میں رہنے دو، ادھر میری پرورش ہونے دو۔ دین کا علم بھی ہے، مدینۃ الرسول بھی ہے، درسگاہ محمد کی مسجد ہے، میرا دل نہیں ان چیزوں کو چھوڑ کے جانے کے لیے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے اجازت مرحمت کریں۔ اسی مقام پہ رہ گئے۔ 33 استاد ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے۔ کتنے استاد ہیں؟ 8 بڑے بڑے صحابہ کرام استاد ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے، جن میں انس ابن مالک، انس ابن مالک 10 سال کا خادم ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، صائب ابن یزید، عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام، 8 صحابہ شاگرد ہیں اور 25 جو سید التابعین اور فقہا لوگ ہیں، صالح ابن کیسان جیسے لوگ، سعید ابن مسیب جیسے لوگ، عبداللہ بن عتبہ جیسے لوگ، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود جیسے لوگ، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جیسے لوگ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین استاد ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے۔ فرمایا جامعاً لکتاب اللہ، چھوٹی عمر میں اللہ کریم کی کتاب کو حفظ کیا ہے۔ مدینہ میں رہ گئے۔ اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واستوہبا، عمر ابن عبدالعزیز کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس کے پاس وہ پیالہ موجود ہے جس پیالے میں نبی علیہ السلام پانی پیتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دل میں شوق اور محبت ہے، تو انہوں نے اس پیالے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ برتن، وہ صحن، وہ پیالہ قدح النبی، اگر مجھے وہ ہیبہ کر دو تو یہ احسان میں بھول سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس معصوم چھوٹے بچے میں رغبت ہے دین کی بہت زیادہ، یہ دین اور پیغمبر کی شریعت کی طرف راغب ہے۔ انہوں نے وہ پیالہ نبی علیہ السلام کا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ہیبہ کیا ہے۔ قدح النبی فشرب منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی عمر ابن عبدالعزیز اسی پیالے میں پانی پیتے ہیں جس پیالے میں نبی علیہ السلام نے پانی پیا ہے۔ پی کے
اپنے وجود کی اتنی حفاظت نہیں ہوتی جتنی محمد کے برتن کی حفاظت۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ سیکھتے رہے صالح ابن کیسان، عبدالعزیز ابن مروان نے خط لکھا ہے صالح ابن کیسان کو، جو بہت بڑا محدث اور فقیہ ہے۔ اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ اضافی ٹائم دیا کرو تاکہ یہ سارے علوم میں ماہر ہو جائے۔ صالح ابن کیسان مسجد نبی میں ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور عبدالعزیز ابن مروان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کھڑے ہو گئے صف میں تو عمر ابن عبدالعزیز ابھی آئے نہیں تھے، تو سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے والی صف میں عمر ابن عبدالعزیز موجود ہیں اور ایک رکعت نماز کی جماعت سے رہ گئے، ایک رکعت جماعت سے رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیوں لیٹ ہوئے ہو، ایک رکعت جماعت سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے غسل کیا، جلدی سے آنے لگا تھا اور مجھے کنگا نہیں مل رہا تھا، میں نے اپنے بالوں کو سیدھا کرنا تھا، مجھے کنگا نہیں ملا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور ایک رکعت دوڑتے دوڑتے نکل گئی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے خط لکھا عبدالعزیز ابن مروان کو کہ تیرا بیٹا آج اس نماز کے ٹائم پہ ایک رکعت پیچھے رہ گیا۔ خط جب مصر میں پہنچا تو عبدالعزیز ابن مروان نے خط دیا دوبارہ لکھ کے اور وہاں سے آدمی بھیج دیا۔ فرمایا یہ خط لے کے جانا، سب سے پہلے جا کے میرے بیٹے عمر ابن عبدالعزیز کے بال سارے کاٹ دینا، سارے بال کاٹ دینا، حلق کروا دینا۔ حلق پتہ کیا ہوتا ہے؟ استرے کے ساتھ ٹینڈ مکمل طور پہ سارے حلق کر دینا۔ اس کے بعد اس کو میرا پیغام دینا کہ تیرے باپ نے یہ خط لکھا ہے کہ جب تو دین کا علم سیکھتا ہے تو پھر اپنے بالوں کی وجہ سے تیری ایک رکعت جو ہے محمد کی مسجد سے پیچھے رہ گیا۔ میں عبدالعزیز ابن مروان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ آیا آدمی، اس نے سر عمر ابن عبدالعزیز کا موڑ دیا، حلق کر دیا، ٹن کر دی، بعد میں خط پہنچایا اور صالح ابن کیسان کو بھی بتایا۔ اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھو، عمر ابن عبدالعزیز اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ اب پرورش ہوتی ہے، دین کا علم سیکھا، قرآن سیکھا، فقہ کا اصول سیکھے، حدیث کے اوپر عبور حاصل کیا، ادب کے اوپر عبور حاصل کیا، شاعری کے اوزان سیکھے، سارے علوم سیکھے، جوانی کو پہنچ گئے۔ 87 ہجری میں ان کے چچا جو تھے وہ امیر تھے، انہوں نے ان کو 26 سال کی عمر میں 87 ہجری میں ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ اور انہوں نے جس وقت گورنر بننے لگے، انہوں نے کہا میرے سامنے اپنے چچا کو کہنے لگے میرے سامنے کسی بندے کی سفارش نہیں ہونی چاہیے، اور میں جس آدمی کا حق ہوگا میں اس کو حق دوں گا، اور مجھے کسی کے حق کے بارے میں منع نہ کیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ گورنر رہے طائف، یہ سارے علاقے وسیع ہو گئے، گورنر بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے عبدالعزیز ابن مروان جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ دمشق کا بھی انہوں نے سفر کیا، مصر کا بھی ایک دفعہ سفر کیا، واپس پھر مدینہ میں آئے۔ بہرکیف ان کے چچا سلیمان بن عبد الملک، وہ جس وقت 99 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی، انہوں نے وصیت کی، انہوں نے دیکھا نا، اس کے بعد پہلے وزیر بھی رہے اپنے چچا کے، پھر 99 ہجری میں یہ جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ ان کے چچا کی وفات ہوئی، انہوں نے کسی کو بھی نامزد کیا نہیں۔ رجا بن حیوہ، اس نے سلیمان بن عبد الملک سے کوئی وصیت نامہ لکھوایا، اس نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا، اور عمر ابن عبدالعزیز کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اور یہ تو خلیفہ بننا پسند بھی کرتے نہیں تھے۔ اس وقت یہ وصیت نامہ جاری ہو گیا اور سلیمان بن عبد الملک کی وفات ہو گئی، تو لوگوں کے سامنے لایا گیا، سب لوگ بھی جمع ہیں۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ آپ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مقرر کیا جائے، تو ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں،
مجھے امیر انہوں نے بنایا ہے، مجھ سے رائے بھی لی، مجھ سے مشورہ بھی لیا نہیں، تو تم ایسے کرو، تم اپنا امیر خود مقرر کر لو۔ سارے لوگوں کی آوازیں اٹھتی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، اگر خلیفہ ہو سکتا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز ہوگا، تمہارے علاوہ ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ باہر کیف خلیفہ بنا دیا گیا عمر ابن عبدالعزیز کو، 99 ہجری میں یہ خلیفہ بنے۔ جس دن یہ خلیفہ بنے اس دن رات کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خواب دیکھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خود بتاتے ہیں، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب کی حالت میں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا بلیت فعمل نحو مثل ہذان، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو فرمایا اے عمر، تمہیں اگر خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے فعمل نحو مثل ہذان، تم نے بھی ایسے خلافت کرنی ہے جیسے یہ دو بندوں نے خلافت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور دو بندے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تو خلیفہ بنے ان دو آدمیوں کی طرح تو نے بھی کام کرنا ہے جیسے ان دو لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں من ہادان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر یہ دو بندے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادن منی، اور میں محمد کے قریب آتا جا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں قریب ہوتے 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 دل میں بڑا خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ آ جائے جس کو میں ادا نہ کر سکوں۔ فدنوت فخشیت، ڈرتے ڈرتے میں محمد کریم کے قرب میں آ جب قریب ہوا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دو لوگوں کی طرح حکومت کرنا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ دو بندے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابو بکر وھذا عمر بن خطاب۔ او عمر ابن عبدالعزیز، حکومت کرنا جیسے ابو بکر نے کی ہے، حکومت نفاذ ایسے کرنا جیسے عمر ابن خطاب نے کیا ہے۔ مثل ہذان ابو بکر و عمر، عمر ابن عبدالعزیز ان دو لوگوں کی طرح تو نے حکومت کرنی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں قریب ہوا، وہ قرب ان کا دوسرے ذہن میں آیا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو کر کے میں محمد کے قریب چلا جاؤں۔ اس خواب کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، اعلان ہو گیا، لوگوں نے بیعت کر لی، تو جب باہر نکلنے لگے نا شاہی سواریوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جو شاہی سواریاں نہیں ہوتے، سیاہ رنگ کے بڑے بڑے گھوڑے، ان کی لائن لگی ہوئی ہے باہر، اور عمر ابن عبدالعزیز جب نکلنے لگے آگے وہ خاص ایک قالین نما ایک چادر بچھاتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نکلے، نیچے اترے نا، اس چادر کو پاؤں کے ساتھ اٹھا کے پیچھے پھینک دیا، فرمایا اس چادر کو جمع کر لو، میں زمین پہ چل کے جاؤں گا۔ جس وقت باہر جا کے دیکھا نا کہ لائن گھوڑوں کی لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ شاہی سواریاں ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا یہ ساری سواریاں شاہی خانوں میں جمع کرواؤ، میرے لیے میرا جو خچر ہے وہی خچر لے کے آؤ، اس خچر کے علاوہ میں کوئی سواری استعمال نہیں کروں گا۔ یہ پہلا دن ہے خلافت کا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اعلان کر دیا جس آدمی کے پاس بھی حکومت کا 1 روپیہ بھی ہے، جس نے غصب کیا ہوا ہے یا چھپایا ہوا ہے، یا اس کے پاس کوئی شاہی محلات ہیں، چاہے وہ میرے خاندان کا آدمی ہے چاہے وہ کسی اور خاندان کا آدمی ہے، جو ان کا حق ہے وہ رکھو، اس کے علاوہ جو اضافی مال ہے سارا مال مسلمانوں کے مال خانے میں جمع کروا دو، سب کو جمع کروا دو۔ اعلان کر دیا 8 دن کے اندر اندر
جتنا بھی لوگوں کے پاس مال ہے، کسی نے کسی کا حق لیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، زمین پہ غاصب ہے، شاہی محلات میں رہتا ہے، جو کچھ بھی ہے سب چیزیں بیت المال میں سب لوگوں کو جمع کروا دو۔ سب چیزیں جمع کروائی گئیں۔ کچھ لوگ بڑے خاندان کے ناراض ہوئے، کچھ باہر کے لوگ ناراض ہوئے۔ باہر کے عدالت کا نفاذ کیا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب 1400 دینار کا لباس پہننے والا عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے 1400 دینار کا لباس آیا نا، تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو ایسے پکڑ کے کہنے لگے یہ لباس تو بڑا سخت ہے۔ انہوں نے کہا یہ 1400 دینار کا لباس آیا، مایا یہ تو بڑا سخت ہے۔ جب خلیفہ بنے 400 درہم کا سوٹ بھیجا گیا کسی آدمی نے، وہاں سے عبدالعزیز نے بھیجا ان کے لیے 400 درہم کا، اور وہ کپڑا بڑا سخت تھا نا، تو خلیفہ خلافت کے بعد اس کو پکڑ کے کہتے اس جیسا نرم کپڑا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اتنا نرم کپڑا یہ خود خریدا نہیں ہے، یہ لباس ہے عمر ابن عبدالعزیز کا۔ اب دیکھو زمانہ خلافت میں ایک سوٹ لیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اسی سوٹ کو جا کے 8-10 دن کے بعد غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دے کے جس وقت وہ خشک ہو جاتا ہے اتنی دیر تک چادر باندھ کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز گھر میں رہتے۔ جب وہ خشک ہو جاتا ہے اسی لباس کو پہن کے دوبارہ پھر لوگوں کے ہاں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ خلافت کے بعد، اسی لیے سفیان الثوری وہ فرماتے ازہد من الدنیا کہ لوگوں اس طرح کا بندہ ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا جیسے عمر ابن عبدالعزیز ہے، جس نے خلافت کے زمانے میں ایک ہی لباس میں اپنی زندگی خلافت کی گزار دی ہے۔ اب کھانا کیسا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا؟ خلافت سے پہلے مرغن کھانے ہوتے ہیں، اب خلافت کے بعد حکم دیا، فرمایا میرے لیے جو رات کے کچھ ٹکڑے بچ جائیں نا وہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے لیے لایا کروں، اور زیتون کا تیل لے کے اس رات کے سوکھے ٹکڑوں کو زیتون میں بھگو دیا، بھگو کے وہ کھانا کھایا ہے، سوکھے ٹکڑوں والا زیتون میں بھگو کے کھانا پوری زندگی پیٹ بھر کے عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں کھایا۔ اور اس روایت کے سینکڑوں راوی ہیں، فرمایا ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ عمر ابن عبدالعزیز نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہو۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز جس کی زندگی ایسے لگتا ہے جیسے یہ انسان نہیں تھا، یہ تو کوئی ملائکہ میں سے انسان تھا، یہ تو کوئی ملائکہ میں سے فرشتہ تھا، کہ جس کی زندگی شاہی خاندان کا فرد ہو کے اس نے زندگی ایسے گزاری ہے جیسے فقیروں سے بھی نیچے ہو کے زندگی گزاری ہے۔ مسلمانوں کے مال کو جمع کیا 99 میں، پوری 100 ہجری میں۔ اب حالت مسلمانوں کی ذرا دیکھنا، 1 سال پورا نہیں ہوا عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کو، جن لوگوں کو 1 سال زکوٰۃ دی ہے نا، 100 ہجری میں، 99 میں خلیفہ بنے، 100 ہجری میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی تھی، جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، 1 سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ پورے ملک میں 1 سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے ہیں۔ اب بیت المال میں 100 ہجری میں اتنا مال جمع ہوا، اب لوگ آئے، فرمایا کہ یہ مال مسلمانوں کا اتنا زیادہ ہے، اب کن لوگوں کے اوپر خرچ کریں؟ آ کے پوچھا بقی من مال بیت المسلمین یا امیر المومنین، بیت المال بھرا ہوا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے مال بہت زیادہ ہیں، کن لوگوں میں تقسیم کریں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں جاؤ جا کے ڈھونڈو جتنے بھی فقیر غربا لوگ ہیں ان میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کرو۔ قافلے چلے گئے، سرحدوں تک چلے جاتے ہیں، کچھ چند غریب لوگ ملے ہیں، ان کو مال دیا ہے، واپس آئے ہیں، واپس آ کے کہنے لگے بقی من مال بیت المسلمین امیر المومنین، ابھی تو مال جو ہے بیت المال میں اسی طرح ہے، سال ابھی نیا شروع ہونے لگا ہے، آئندہ سال کی زکوٰۃ آنے لگی ہے، پچھلے جو زکوٰۃ کا مال جمع ہے وہ بہت زیادہ ہے، کدھر خرچ کرے؟
فرمایا اچھا جاؤ جا کے ملک میں دیکھو کوئی آدمی اگر مقروض ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کا جا کے قرض اتار دو۔ چلے جاتے ہیں، جا کے دیکھا ہے کچھ ایک دو آدمی ملے ہیں، ان کا قرض اتارا ہے۔ فرمایا مال تو ابھی بھی باقی ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے دیکھو جتنے دین کا علم پڑھانے والے پڑھنے والے علماء متعلمین لوگ موجود ہیں، جتنے بھی دین کا علم سیکھنے والے یا سکھانے والے موجود ہیں، ان میں جا کے مال کو تقسیم کرو۔ جس وقت علماء کے پاس جاتے ہیں، علماء کہنے لگے او ہم نے تو اپنی زکوٰۃ نکال کے رکھی ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، وہ دن پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جب دن پورے ہو جائیں تاکہ زکوٰۃ کا مال جو ہے جا کے بیت المال میں جمع کروایا جائے۔ نہ کوئی لینے والا موجود ہے، نہ کوئی دینے والے سارے موجود ہیں۔ واپس آتے ہیں، آ کے کہنے لگے امیر المومنین بقی من مال، ابھی تو مال باقی ہے۔ فرمایا ابھی بھی باقی ہے۔ فرمایا اچھا جا کے دیکھو جو ذمی لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں رہنے والے ہیں، ان میں سے اگر کوئی غریب فقیر ہے تو ان کو دے دو۔ وہاں پہ گئے ہیں، کوئی بندہ بھی ملا، کہنے لگے اچھا تم ریاست میں دیکھو جو نوجوان ہیں جو اپنا حق مہر دینے کے قابل کوئی نہیں، اس وجہ سے رک گئے ہیں کہ وہ مہر کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے۔ اب اصل حق مہر جو ہے آدمی کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی والدہ کا حق مہر 400 دینار ہے۔ دینار یاد رکھنا یہ سونے کا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تقریباً اس کی 4 لاکھ سے زیادہ مالیت بنتی ہے۔ تو فرمایا جاؤ کوئی ایسا نوجوان، ابھی بھی عربوں میں رواج ہے کہ وہ سب سے زیادہ حق مہر رکھتے ہیں، 50-50 ہزار ریال، اس طرح درہم دینار، اس طریقے سے وہ حق مہر رکھتے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے تلاش کرو اگر کوئی ایسے نوجوان ہیں جو حق مہر کی وجہ سے آ کے جن کی شادی نہیں ہوئی نا، ان کو جا کے یہ مال دے دو تاکہ وہ مہر دے کے اپنی شادی کر سکے۔ جا کے تلاش کی ہے، کوئی 2 یا 3 لڑکے ملے ہیں، ان کو پیسے دے کے کہنے لگے بقی من المال، یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ عادل، کہنے لگے ابھی مال باقی ہے، کدھر کریں؟ اناج بھی موجود ہے، غلہ بھی موجود ہے، درہم دینار بھی موجود ہیں، ابھی کیا کریں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ ابھی تو ایام کچھ باقی ہیں، نئی زکوٰۃ آنے میں کچھ دن رہ گئے ہیں، تو ابھی تو نئی زکوٰۃ آنا شروع ہو جائے گی، تم ایسے کرو جو پیسے کچھ موجود ہیں ان سے اور غلہ خریدو، گندم یا چاول جو باجرہ خرید کے، ایسا اناج خرید کے جاؤ اپنے ملک میں جتنی بھی پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں ان چوٹیوں کے اوپر جا کے یہ دانہ کھانا جو ہے، یہ چاول گندم باجرہ جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بکھیر دو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والے پرندے جو ہیں وہ کسی غیر مسلم کے علاقے میں بھی نہ جا سکے۔ فرمایا ہمارے علاقے کے پرندے اڑ کے کہیں کافروں کے علاقے میں نہ چلے جائیں، کافر یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ پرندے مسلمانوں کے علاقے سے آئے، یہ بھوکے پرندے ہیں اور ہمارے علاقوں میں آئے ہیں۔ فرمایا میں عمر ابن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں رہنے والے پرندے بھی کسی غیر مسلم کے علاقے میں جائیں۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ اور اپنی حالت کیا ہے؟ لڑکا کہنے لگا یا امیر المومنین ما عندی لباس، میرے پاس کپڑے کوئی نہیں، مجھے ایک لباس، ایک سوٹ سیاب کپڑے چاہیے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ جا فلاں آدمی کے پاس، اس کے پاس میرے کپڑے پڑے ہیں، وہ میرے کپڑے لے کے تو اپنی وجود کے اوپر پہن لے۔ وہاں پہ گئے، اس نے ایک پرانی سی چادر نکال کے دی، پرانی سی چادر نکال کے دی اس آدمی نے۔ اس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز کے تو یہی کپڑے۔ وہ بیٹا واپس آیا،
کہتا ابا جی وہ تو اتنی بوسیدہ ہے، اس نے پکڑ کے کھینچی ہے تو اس کے دھاگے نکل رہے ہیں، وہ تو پہننے کے قابل بھی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے اللہ کی قسم میرے پاس تو یہی موجود ہے، اس کے علاوہ میرے پاس۔ کہنے لگا ابا جی میں امیر المومنین کا لڑکا ہوں تو میرے پاس بھی لباس پورا موجود۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے کہ تیرا وظیفہ جو مقرر ہے، تمہارا وظیفہ مقرر ہے 100 درہم، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، چاند کی پہلی یا دوسری تاریخ کو میں نے تمہیں وظیفہ دینا ہے جو تمہارا خرچہ ہے، اگر ہو سکے اگر تو راضی ہے تو وہ وظیفہ چند دن پہلے میں تمہیں دے دیتا ہوں، جب تیری تنخواہ کا ٹائم آئے گا تو وہ میں 100 درہم تمہیں نہیں دوں گا، وہ کاٹ کے واپس مال میں رکھے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، جو میرا وظیفہ ہے وہی مجھے ٹائم سے پہلے دے دو تاکہ میں جو ہے کوئی اپنا لباس بنا لوں۔ تو وہ ٹائم سے پہلے اسی کا وظیفہ دیا ہے، دے کے اور فرمایا جب ہی ٹائم آیا وہاں پہ لکھا کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے 100 درہم اپنے بیٹے کو دیا نہیں جائے گا۔ بیٹی نے عید کا موقع آیا، بیٹی نے سوال کیا، اب ایک ایک بات کے اوپر عمر ابن عبدالعزیز قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے کہ بیٹا جہنم کی ہتھ کڑیوں سے یہ چیزیں میرے لیے آسان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد بھوکی تو رہ سکتی ہے لیکن جہنم کی ہتھ کڑیوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹی آئی، اس نے کہا کہ مجھے بھی ایک سوٹ چاہیے، عید کا دن آنے والا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے گئے اپنے کمرے میں، ایک چادر نیچے بچھی ہوئی تھی نا، وہ چادر اٹھا کے دیا، فرمایا جاؤ بیٹا اس کی جا کے اپنا سوٹ بنوا لو۔ وہ بیٹی بھی ایسی بیٹی نہیں تھی نافرمان، وہ لے گئی گھر میں عمر ابن عبدالعزیز کی بہن آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کیا کرنے لگے؟ فرمایا یہ باپ نے میرے لیے سوٹ دیا ہے، میں اس سے اپنا سوٹ لباس بنانے لگی۔ اس نے کہا تم اپنے ابا جی کو نہ بتانا، میرے پاس ایک سوٹ کا کپڑا ہے وہ میں تمہیں ہدیہ بھیج دیتی ہوں، تو اس کو رہنے دے، اس کا لباس اپنا بنوا لے۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز جس نے ساری زندگی 1 درہم مسلمانوں کا مال استعمال اور نہ اپنے وجود پہ استعمال کیا ہے نہ اپنی اولاد کے اوپر استعمال کیا ہے۔ اب یہاں تک حالت دیکھ، کچھ علاقوں کے لوگوں نے خط لکھا، جو ہمیں کلمیں ملتی تھی نا سالانہ، قلم نہیں ہوتی لکھنے والی، انہوں نے کہا جتنے اوراق ملتے تھے ہمیں سالانہ وہ اوراق ابھی ختم ہو گئے اور کلمیں جو ہیں وہ گھس گئی ہیں، سیاہی بھی کم پڑ گئی ہے۔ اب کیا کریں؟ ہمارے لیے مہربانی کر کے کوئی نئے رجسٹر کتابیں کاپیاں جو ہیں وہ بھیج دو لکھنے کے لیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھا ان کی طرف، فرمایا جو تمہارے پاس کلمیں ہیں ان کو باریک کرو، ان کلموں کو باریک کرو، اور جو اوراق تمہارے پاس ہے نا تم نے ایک ایک لائن چھوڑ کے، مجھے پتہ چلا ہے لکھا ہوا ہے، جو لائنوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے نا ان جگہوں کے اوپر ابھی سالانہ جو ہے وہ چیزیں لکھتے جاؤ۔ 2 لائنوں کے درمیان جگہ خالی ہوتی تھی، فرمایا یہ جو خالی جگہ ہے ان خالی جگہوں کے اوپر نیا حساب کتاب لکھو اور انہی کلموں کو باریک کرو اور سیاہی میں کچھ پانی زیادہ ڈالو، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے مال سے تمہیں زیادہ ورق دے دوں۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، یہ حالت اور کیفیت۔ ایک دن باہر سے گزرا، یہ انگور بیچنے والا نہیں ہوتا، وہ آدمی باہر سے گزرا تو عمر ابن عبدالعزیز کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ آج بڑا دل کر رہا ہے انگور کھانے کے لیے۔ تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو ان کی چچے کی لڑکی ہے اس کے ساتھ شادی ہوئی، اور یہ جو لڑکی ہے جس کا دادا باپ بھائی خامد ہر سارے لوگ خلیفہ ہیں، خلفاء کی ہے یہ لڑکی، اور اس کی بھی حالت اور کیفیت اسی طرح ہو گئی جس طرح عمر ابن عبدالعزیز کی ہے۔ یہ بھی کوئی گھر میں کوئی درہم دینار رکھتے نہیں تھے، باہر کیف ان کا وظیفہ تو مقرر تھا، جو کچھ ملتا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا نا باہر ایک انگور بیچنے والا جا رہا ہے، اس کے پاس انگور بھی موجود ہیں، تو ان کے پاس 1 درہم بھی موجود اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس ہے۔ کہنے لگے اقرضیہ بدرہم ارید ان آکل عنبا،
او میری بیوی فاطم، تیرے پاس اگر 1 درہم موجود ہے، 1 درہم مجھے قرضے کے طور پہ چند دن کے لیے دے دے۔ اريد اتمنى ان آكل عنبا، آج میں عمر کا دل کرتا ہے انگور کھانے کے لیے، 1 درہم مجھے ادھارا دے دے چند دنوں کے لیے۔ تو بیوی کہنے لگی یا امیر المومنین لیس درہم فی خزانتک وانت امیر المومنین، کہنے لگی تمہارے خزانے میں 1 درہم بھی باقی کوئی نہیں اور آپ امیر المومنین ہو۔ فرمایا جو خزانہ مسلمانوں کا ہے ان میں موجود ہے، میں عمر کی جیب میں 1 درہم بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہزاروں واقعات عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، دولت ہے، خبر ملی، وہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کبھی اپنے بیٹوں کو جو ان کا حق تھا وہی دیا ہے۔ لوگوں نے کہا آخری ٹائم کے اوپر کہنے لگے ما توسی لابنائک، تو نے اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کوئی نہیں کی، اپنی زندگی میں بھی اپنے بیٹوں کے منہ خشک رکھے ہیں، بیٹوں کے منہ خشک رکھے ہیں، تو نے ان کو کوئی پیٹ بھر کے کھلایا بھی کوئی نہیں، خود بھی تیرا پیٹ صاف لگا ہے، کوئی وصیت کر جاؤ اپنے بیٹوں کے بارے میں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں واللہ ما آتیتہم حقا لغیرہ، اللہ کی قسم ان کا حق میں نے چھینا نہیں، غیر کا حق میں نے ان کو دیا نہیں۔ کہنے لگے کیسے، کوئی وصیت تو کر۔ وصیت میں یہی سورۃ اعراف کی آیت پڑھی ہے عمر ابن عبدالعزیز نے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ کہنے لگے کہ میرے بیٹے 2 قسم کے انسان ہوں گے، یا تو صالح ہوں گے یا پھر طالح ہوں گے، یعنی صالح ہوں گے یا غیر صالح ہوں گے۔ اگر صالح ہوں گے تو قرآن نے کیا کہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ان کے مال دولت کی رزق کی ذمہ داری اللہ کریم کے ذمہ ہے۔ یَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اگر میرے بیٹے صالح نکلے تو ذمہ داری مجھ پہ نہیں، میرے خدا کے اوپر ہے۔ اگر میرے بیٹے صالح نہ نکلے تو لا اعینہ علی عمل فسقہم، تو اگر انہوں نے غلط کام کیے تو پھر میں عمر ابن عبدالعزیز ان کے غلط کاموں میں تعاون کرنے کا گناہ اپنے سر لے سکتا۔ کہتے اگر صالح ہوئے تو اللہ تعالیٰ یتولی الصالحین، اگر صالح نہ ہوئے غلط کام کیے پھر میں نے اگر ان کو مال دے دیا تو وہ مال غلط کاموں پہ استعمال کریں گے اور میں عمر ابن عبدالعزیز کا غلط کام میں تعاون ہو جائے گا، لہٰذا میں اس چیز سے بری ہوں۔ اس کے بعد حالت پتہ کیا ہوتی ہے، ابن سعد نے 13 لڑکے شمار کیے ہیں، باقی لوگوں نے 12 لڑکے اور 3 لڑکیاں شمار کی عمر ابن عبدالعزیز کی۔ اب ان کے بعد ولید ابن عبد الملک، اس کے بھی لڑکے، ان کے 12 لڑکے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی وفات کے بعد انہوں نے کام شروع کیا، ایک ایک لڑکا 80 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج رہا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا ایک ایک لڑکا 80 گھوڑے اللہ کے راستے میں دے رہا تھا، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا خلیفہ تھا نا، اس کے لڑکے عمر ابن عبدالعزیز سے بھیک مانگنے کے لیے آتے۔ ان کے پاس کتنی وراثت تھی؟ 90 ہزار درہم ان کو وراثت میں ملا، اور عمر ابن عبدالعزیز کے لڑکوں کے پاس ایک لباس بھی کسی کو وراثت میں ملا نہیں ہے۔ اب ان کے پاس 90 ہزار وراثت ہے، لیکن وہ صالح، ادھر یہ اولاد تھی صالح کی اور یہ خود بھی صالح تھے۔ ایک ایک لڑکا 80 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیج رہا ہے جہاد کے لیے۔ اس لیے عمر ابن عبدالعزیز نے قرآن کی یہی آیت پڑھی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اگر صالح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں رزق کی فراوانی کر دے گا، مجھے اس بات کی کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔
اب 101 ہجری ہو گئی، پورے ملک میں علاقوں میں عدل و انصاف کا دورہ ہے۔ کوئی آدمی پورے ملک میں مقروض، پورے ملک میں کوئی آدمی مقروض، ادھر ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 سے 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے، باہر کے پورے ملک میں عدل و انصاف ہے۔ آخرکار کچھ باغیوں کا گروہ اٹھا، انہوں نے ان کے غلام کو آمادہ کیا 1000 دینار کے اوپر کہ عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا جائے۔ اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو انہوں نے جو ہے اس نے کھانے میں ملا کے کچھ زہر دے دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے سارے چوکیدار ختم کر دیے تھے، کوئی کھانے کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی، اور یہ نہیں کہ جو مرضی کھانا لے کے آ جائے۔ اور یہاں تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس ایک دن ایک گوشت کا ٹکڑا آیا، اپنے غلام کو کہا بڑی بھوک ہے، اس کو جلدی کر بھون کے لے آ۔ عمر ابن عبدالعزیز کا غلام اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کے، جو مسلمانوں کا باورچی خانہ ہے، مطبخ جو ہے، وہاں پہ جا کے جلدی، بڑا چولہا تھا، وہاں پہ گوشت کے ٹکڑے کو جلدی سے بھون کے فوری واپس لے آیا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا لماذا جئت سریعا مشویا، جلدی جلدی اتنی جلدی بھون کے گوشت کو کدھر سے لائے ہو؟ کہنے لگا فی المطبخ، میں مطبخ سے، اس کچن سے، باورچی خانے سے۔ فرمایا کون سے؟ فرمایا یہ جو مسلمانوں کا چولہا ہے، وہ بڑا چولہا ہے، وہ جل رہا تھا، اس کے اوپر جلدی سے میں بھون کے لے آیا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کلھا رزقک اللہ، اللہ کی قسم اس کو میں نہیں کھاؤں گا، تو خود استعمال کر لے۔ کیوں؟ اس کے اوپر یہ اس آگ سے بھونا ہے جو آگ مسلمانوں کے مال سے تیار کی جاتی ہے، اس آگ کے اوپر بھنا ہوا گوشت میں استعمال کر سکتا۔ بیت المال کی خوشبو لے کے آئے، کھولنے لگے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا ایک منٹ، کسی نے کھول دی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ گھر میں گئے، جا کے کپڑا لے کے آئے اور اپنا ناک منہ سارا بند کر کے فرمایا دور رکھ کے یہ خوشبو کو کھولو اور مجھے بتا دو یہ کون کون سی خوشبو۔ ادھر رکھ کے بتایا کہ یہ فلاں علاقے سے آئی ہے خوشبو، اور یہ فلاں علاقے سے آئی ہے، یہ مسلمانوں کے مال میں، یہ ادھر رکھی ہے، یہ ادھر رکھے، دور رکھے، اور ناک منہ اپنا بند کیا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا خوشبو سونگنا بھی حرام ہے؟ فرمایا میں عمر ابن عبدالعزیز کے ہاں مسلمانوں کے مال کی خوشبو سونگنا جہنم کی آگ سے آسان نہیں۔ فرمایا میں سونگ سکتا۔ سیب ایک دن آ گئے، واقع اس طرح تو سینکڑوں واقعات ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے۔ سیب آ گئے نا باہر، ان کا ایک چھوٹا لڑکا تھا، لوگوں میں سیب جو تھے مسلمانوں کے مال میں آئے، فصل آئی، وہاں سے انہوں نے تقسیم کیے۔ ان کا چھوٹا لڑکا دوڑتا ہوا آیا، عمر بن عبدالعزیز کا سیب پکڑا اور دوڑ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیچھے دوڑے اور اس سے سیب لے کے واپس آ گئے، اور اس بچے نے جا کے اپنی ماں سے شکایت کی، یا اماں ان ابی قد اخذ منی التفاح۔ سو جائے اس کو کوئی پتہ چلتا۔ لوگ کہتے ہیں قبروں کے اندر والے سنتے ہیں، ادھر ہمارے سوئے نہیں سنتے، لوگوں کے مردے بھی جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ان ابی اخذ منی التفاح، او اماں جی میرے والد عمر ابن عبدالعزیز نے مجھ سے سیب لے لیا ہے، مجھے بڑی بھوک لگی تھی، دوڑ کے مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو فرمایا بیٹا غم نہ کر، میرے پاس 1 درہم موجود ہے، میں تمہیں سیب منگوا دیتی ہوں۔ 1 درہم سیب منگوا کے بیٹے کو دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عمر ابن عبدالعزیز گھر میں آئے ہیں، خوشبو سیب کی آنے لگی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بیوی سے پوچھا حل جا عندکم تفاح من مال بیت المسلمین، او میری بیوی فاطم مجھے بتا
کہ کوئی سرکاری سیب تو گھر میں نہیں آیا؟ فرمایا نہیں نہیں کوئی سرکاری سیب آیا۔ فرمایا انی شممت رائحۃ التفاح، میں سیب کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح جو آپ نے چھینا ہے ان کو میں نے خرید کر کے دیا۔ رات کے ٹائم پہ عمر ابن عبدالعزیز نے 2 چراغ رکھے۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، ظالموں تو نے کس آدمی کی قبر پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ اللہ لعنت کرے ان منحوسوں کے اوپر جنہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کی قبر پہ آگ چلائی ہے۔ 2 چراغ رکھے ہوئے تھے، چراغ سمجھتے ہو، دیا چراغ جو ہے، 2 چراغ تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کا حساب لکھ رہے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم گزر گیا، ایک چراغ کو بجھا کے دوسرا چراغ جلا دیا۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے چراغ بجھایا ہے اور اس کو جلا دیا ہے۔ فرمایا جب تک میں مسلمانوں کی باتیں لکھ رہا تھا اس وقت تک چراغ استعمال کر رہا تھا جو مسلمانوں کے تیل سے جل رہا تھا۔ ابھی مسلمانوں کی حاجات کا کام ختم ہو گیا، ابھی میں کچھ اپنی باتیں لکھنے لگا تھا، اس لیے میں نے وہ بیت المال کا چراغ بجھا دیا ہے، اپنا چراغ جلا دیا ہے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا چراغ اپنے کام کے لیے استعمال کروں، میں عمر کی یہ طبیعت گوارا کرتی نہیں ہے۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، ایسا شخص صحابہ کے بعد تمہیں دنیا میں کوئی ملتا نہیں ہے۔ اس وقت زہر دیا گیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو، ٹائم بھی ہو چکا ہے، ابھی ان کے واقعات تو سینکڑوں ایسے واقعات ہیں۔ زہر دیا گیا، پتہ چل گیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کہ زہر مجھے کھلا دیا گیا ہے۔ اس غلام کو بلا لیا، لماذا صنعتها کذا ولماذا سقیتنی سما، او مجھے زہر کیوں پلایا ہے؟ کہنے لگا طانی بألف دینار، 1000 دینار مجھے دیا تھا انہوں نے، کئی مہینوں سے وہ مجھے مجبور کر رہے تھے، لیکن 1000 دینار دے کے اس وجہ سے آ کہ میں نے آپ کو زہر دیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں جلدی کر وہ 1000 دینار لے کے آ۔ وہ پورا 1000 دینار تھیلی میں بند ہے، جا کے پورا 1000 دینار لا کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا امیر المومنین اسی طرح انہوں نے 1000 دینار مجھے دیا ہے، صرف میں نے کھول کے گن کے دوبارہ بند کر کے رکھا ہے، اس میں سے میں نے 1 دینار کو بھی تبدیل کیا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا ہے یہ 1000 دینار اٹھا جا کے بیت المال میں جمع کروا، یہ 1000 دینار اٹھا جا کے بیت المال میں جمع کروا، اور اپنے اس غلام کو کہتے ہیں نکل جا اخرج منی، نکل جا یہاں سے، میں تیری شکل دوبارہ دیکھنا بھی چاہتا۔ کوئی سزا بھی دی؟ جو ان کو زہر دی گئی اپنی زہر کے بدلے کا مال بھی بیت المال میں جمع کروایا ہے۔ یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ 20 دن تک اس زہر کے اثر سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز بیمار رہے۔ 20 دن کے بعد آخرکار ان کی روح جو ہے وہ پرواز کرنے لگی۔ مسلمۃ بن عبد الملک وہ آیا تیمارداری کے لیے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے قمیص پہنی ہوئی تھی، وہ قمیص جو ہے اس کے اوپر پرانی ہو چکی تھی، کچھ ایام گزر گئے، میلی کچیلی قمیص تھی۔ تو وہ مسلمۃ بن عبد الملک جو ان کی بیٹی کا چچا زاد بھائی لگتا ہے، تو آ کے اس نے دیکھا نا کہ امیر المومنین کی قمیص جو ہے وہ میلی کچیلی ہے، تو کہنے لگا یا فاطمہ اغسلو قمیص امیر المؤمنین، امیر المومنین کی قمیص کو دھویا کیوں نہیں؟ قمیص میلی کچیلی ہے، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، تو نے قمیص کو دھویا بھی کوئی نہیں۔ فاطمہ کہنے لگی اللہ کی قسم ما عندہ غیر ھذا، اللہ کی قسم میں فاطمہ کو عمر ابن عبدالعزیز کے خدا کی قسم ہے اس بندے کے پاس اس قمیص کے علاوہ دوسری قمیص کوئی نہیں۔
تو میں کیسے دھوؤں؟ ابھی چلنے پھرنے کی طاقت بھی کوئی نہیں، اور مجھے دوسرا لباس لانے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اس لیے واللہ ما عندہ غیر ھذا، اللہ کی قسم اس کے پاس دوسری قمیص بھی۔ اٹھا کے کہنے لگے 20 دن گزر گئے، زہر دی گئی ہے۔ اللہ کریم کیوں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اللہ کریم سے مانگتے تھے، او میرے اللہ مجھے موت دے شہادت کی، مجھے زندگی دے سعادت کی، موت دے شہادت کی۔ وہی دعا مانگی ہے جو عمر ابن خطاب مانگتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب بھی یہی دعا مانگتے تھے، یا اللہ زندگی مجھے سعادت کی دے، موت مجھے شہادت کی دے، مجھے شہادت بھی دے اور دے بھی محمد کے شہر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہی دعا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کرنے لگے، فرمایا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ بیماری کی آخری ایام میں فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھایا ہے، کہنے لگے الہی امرتنی، الہی امرتنی وقصرتو، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، تیرے احکام کے اوپر میں مکمل طور پہ چل نہیں سکا، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں، مجھ سے خطائیں ہو گئیں۔ اللہ اگر کوئی مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے تو انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو مہربانی کر دے، میری کوتاہیوں گناہوں کی طرف نہ دیکھ۔ یہ کہہ کے کہنے لگے مجھے وہ باہر والے دروازے کے پاس لے جاؤ، اٹھا کے باہر والے دروازے کے پاس بٹھایا ہے، دروازے کے درمیان میں، کہنے لگے مرحبا بہذہ الوجوہ لیس وجوہ الانس والجان، کہنے لگے وہ مبارک ہو ان چہروں کو، مبارک ہو ان چہروں کو، جو چہرے نہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں۔ وہ ملائکہ کو سامنے دیکھا عمر ابن عبدالعزیز نے، جس وقت دیکھ کے کہنے لگے مرحبا بہذہ الوجوہ لیس وجوہ الانس والجان تلک الدار الاخرہ۔ ملائکہ کو دیکھ کے نا بشارت ملائکہ نے دی۔ آگے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا اللہ نے جنت کا گھر جو ہے وہ متقین کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی روح پرواز کر گئی۔ سمعان، دیر سمعان معرۃ النعمان، شام میں ان کا انتقال ہوا اور دفن ہوئے ادلب کے مقام پہ، جو ہے سوریہ میں، شام میں ادلب کے مقام پہ ان کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد جنازہ پڑا، اس کے بعد کسی آدمی نے بتایا کہ ان کے گھر میں 2 ایسے کمرے ہیں جہاں پہ جو مونگے اور موتی مضبوط لال جواہرات وہاں پہ پڑے۔ اب عبداللہ اور یزید ابن عمر یہ دونوں آئے فاطمہ کے پاس، ان کی بیوی کے پاس، فرمایا ان 2 کمروں کی چابیاں ہمیں چاہیے۔ کیا امیر المومنین نے کوئی گھر میں مال رکھا ہوا ہے؟ فرمایا کوئی چیز بھی نہیں۔ فرمایا اچھا ہمیں ان 2 گھروں کی چابیاں دے دو۔ چابیاں دی، جا کے جس وقت پہلا دروازہ کھولا گھر کا، فَلَمَّا فَتَحَ فَإِذَا هِيَ كُرْسِيٌّ مِّنْ أَدَمٍ، اندر جا کے دروازہ کھولے تو ایک چمڑے کے ساتھ بنی ہوئی ایک ٹوٹی کرسی موجود ہے، کوئی اور چیز موجود نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی موجود ہے، چمڑے کی کھال سے بنی ہوئی۔ جا کے دیکھ کے کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہم کو کسی آدمی نے غلط بتایا ہے۔ کہنے لگے چلو دوسرا کمرہ بھی دیکھتے ہیں۔ جس وقت دوسرا کمرہ کھولا ہے فَفَتَحَهَا فَإِذَا هِيَ سَجَّادَةٌ عَلَى الْحَصَىٰ، کھجور کے تنوں سے، ٹہنیوں سے بنا کے ایک مصلی امیر المومنین نے پتھروں کے اوپر وہ کھجوروں کا مصلی ڈالا ہوا۔
فرمایا جب رات کے ٹائم پہ اس اندر جا کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نماز پڑھتے تھے، کھجوروں سے بنا ہوا پتھروں کے اوپر مصلی ڈالا ہے، یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز جس کی زندگی پوری دنیا کے لیے ایک عدالت میں نمونہ ہے۔ ایسا آدمی صحابہ کے بعد تمہیں کوئی نظر آتا؟ اور ان کے بارے میں لوگوں نے پتہ نہیں ایسے کلمات بول دیے ہیں، فرمایا ایسا بندہ تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ حافظا لکتاب اللہ، جامعا لکتاب اللہ، ثبتا وحافظا وسلیما وعادلا وعدلا وحاکما وحکیما وقواما وصواما وعابدا ومنفقا فی سبیل اللہ ومجاہدا روحتا او غدوتا، کہ ایسا بندہ جو عدالت میں، جو حکمرانی میں، جو دانائی میں، جو قرآن کے علوم میں، جو حدیث کے علوم میں، جو فقہ کے قوانین میں، جو ادب کے میزان میں، ان تمام علوم کا ماہر، اور فرمایا عدالت کا عمر کے بعد اگر نمبر ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا۔ سفیان الثوری سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا 5 بڑے خلیفہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عمر ابن عبدالعزیز، فرمایا 4 صحابہ کے بعد خلافت کا اگر صحیح معنوں میں عدالت کو قائم کیا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم شخص جو ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ تو ظالموں، ایسے شخص کی قبر کو آگ لگانا یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اب دعا کرو، یا اللہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا جنہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کی قبروں کو آگ لگایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔